معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا نے کہا ہے کہ جب بھی کسی سیاسی جماعت کے سربراہ پر افتاد پڑتی ہے تو وہ مفت کے وکیل حاصل کرنے کی خاطر انہیں اپنی جماعت میں بڑے عہدے دے دیتا ہے۔ کچھ ایسا ہی سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی کیا، جنہوں نے اڈیالہ جیل جانے کے بعد پی ٹی آئی اپنے ساتھی سیاستدانوں سے چھین کر مفت کیسز کرنے والے وکیلوں کے حوالے کر دی، جو ان کی پارٹی کا کباڑہ کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں رؤف کلاسرا کہتے ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ لاہور سے بڑے بڑے نامور وکیل قومی سطح پر ابھرے اور وکالت میں اپنا نام پیدا کیا۔ ان کے نام اور کام کو دیکھتے ہوئے سیاستدانوں نے ان پر اپنا جال پھینکا۔ وہ بڑے بڑے وکیل وکالت سے سیاست میں گھستے چلے گئے اور بڑے عہدوں تک پہنچے۔ سینئر اینکر پرسن کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری سیاست کو پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کی ضرورت ہے، جو قومی سطح پر اپنا کردار ادا کر سکیں اور پرانی بوسیدہ سیاست اور پرانے سیاسی کرداروں سے ہماری جان چھوٹے۔ مگر یہ سیاستدان بڑے سمجھدار تھے۔ انہیں علم تھا کہ اگر ان بڑے بڑے ناموں والے وکیلوں کو پروفیشنل انداز میں اپنا وکیل کیا تو ان کی کروڑوں کی فیسیں کہاں سے ادا کریں گے، اور پھر ان کے آزادانہ نخرے کون برداشت کرے گا۔ لہٰذا وہی پرانا جال پھینکا گیا کہ ان سب کو اپنی پارٹی میں لے آؤ، انہیں پارٹی کا ممبر بناؤ، زیادہ ٹیلنٹ ہے تو قومی اسمبلی یا سینٹ میں لے جاؤ، کسی کو وزیر، کسی کو اٹارنی جنرل تو کسی کو گورنر لگا دو۔ یہ سب آپ کے مقدمات بھی مفت لڑیں گے اور آپ کو یس باس بھی کہا کریں گے، اور آپ کی ہر کرپشن اور ہر سکینڈل کا عدالت میں اور ٹی وی شوز میں بھرپور دفاع کریں گے۔ وکیلوں کو سیاسی اسٹیٹس درکار تھا اور سیاستدانوں کو اپنی کرپشن، سکینڈلز اور منی لانڈرنگ کا مفت دفاع کرنے والے قابل اعتماد افراد چاہیے تھے۔ رؤف کلاسرا کہتے ہیں کہ یوں دونوں کا کام چل پڑا۔ سیاستدانوں کو مفت وکیل مل گئے اور انہوں نے اپنی مار دھاڑ اور کرپشن جاری رکھی، اور نامور وکلا صاحبان انہیں کلین چٹ لے کر دیتے رہے۔ ان سب ملزموں اور مجرموں کو وہ سیاسی قیدی اور نیلسن منڈیلا بنا کر پیش کرتے رہے اور قوم انہیں اپنا ہیرو سمجھتی رہی۔ اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ عوام ان سیاسی سکینڈل زدہ لوگوں کی کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھتے۔ عوام نے خود کو ان لٹیروں میں بانٹ لیا ہے۔ سب کے اپنے اپنے پسندیدہ لٹیرے ہیں۔ لٹیرا ان کی مرضی کا ہو تو پھر اس کے دفاع میں عوام کی منطق اور دلائل سنیں۔ عوام ایسے ایسے جواز ڈھونڈ کر لائیں گے کہ خود کرپشن کرنے والا شرمندہ ہو جائے گا کہ میں تو واقعی بہت معصوم اور نیک انسان ہوں۔ سینئر صحافی کے مطابق عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وکیل قانون اور آئین کی سرپرستی اور بالادستی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اعتزاز احسن 2015 میں سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ان کے بہت سے ساتھی جو افتخار چودھری کو بحال کرانے کی تحریک میں شامل تھے، انہوں نے چیف جسٹس کے بحال ہونے کے بعد اربوں کمائے۔ جی بالکل، اعتزاز احسن نے اربوں ہی کہا تھا۔ مجھے سننے یا آپ کو پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں لگی۔ موصوف نے کہا تھا کہ میں بھی چاہتا تو اربوں کما سکتا تھا، مجھے بھی پیشکشیں ہوئی تھیں، میں بھی کراچی کے مختلف پارٹیوں کے مقدمات پکڑ کر اربوں کی فیسیں لے کر افتخار چودھری کے سامنے پیش ہو سکتا تھا، لیکن میں پیش نہیں ہوا، لیکن دیگر ساتھی پیش ہوتے رہے اور اربوں کما گئے۔ اب آپ بتائیں، جنہوں نے ریاست ہوگی ماں جیسی والے نعروں سے قوم کو پیچھے لگا کر ججز بحال کرائے، آخر وہ خود اربوں روپے کما کر پتلی گلی سے نکل گئے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ اب دوبارہ پھر وہی گولی دی جا رہی ہے کہ عدالتیں حکومت کی جانب سے دباؤ کا شکار ہیں۔ آئینی ترامیم نے عدالتوں کی آزادی ختم کر دی ہے۔ اب پھر سے نئی تحریک چلائی جائے گی، لیکن چند برسوں بعد پھر کوئی نیا اعتزاز احسن سینٹ میں کھڑا ہو کر انکشاف کرے گا کہ اس تحریک کی کامیابی کے بعد کس کس بڑے وکیل نے کس کس کیس میں کتنے ارب روپے کما لیے۔